السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ جب ناممکن دعا قبول کرتا ہے تو جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اور دعائیں کرتے کرتے اس کو ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور اب اس کو یہ دعا ناممکن لگنے لگی ہے کہ میری یہ دعا اب ناممکن میرے لیے بن چکی ہے، میرے حق میں اب کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ چیزیں بتلاتی ہوں، یقین جانیے یہ دو چیزیں جب ہم ان کو سمجھ لیں گے کبھی نا امید نہیں ہوں گے۔ انسان جب رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے اور اپنی لا حاصل چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کا کوئی مقصد یا اس کی چاہت یا اس کی طلب یا اس کی حاجت ہوتی ہے اور وہ اللہ سے اسے مانگنا چاہتا ہے اور اللہ سے اسے طلب کرنا چاہتا ہے اور مانگتے مانگتے ایک عرصہ گزر گیا لیکن نہیں مل رہی ہے۔ اگر وہ مقصد، وہ چاہت اور وہ طلب ہمیں نہیں ملی کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یقین ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقین ہمیں عطا فرما دیتا ہے اور یقین کی بنیاد پر انسان اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی انسان کا جو یقین ہے، جو اللہ کی ذات پر توکل ہے اور اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہے وہ اس کا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ایک شخص ہے، وہ اللہ سے اپنی حاجت، اپنی طلب، اپنی محبت یا اپنی ضرورت یا اپنا مقصد اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے آتا ہے تو اپنے مقصد، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کے لیے آتا ہے تو اللہ کے قریب آ جانا یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کر لینا یہ انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ انسان ہے کہ جو بار بار بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے، جو بار بار بادشاہ کے دروازے پر جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے ملے گا، آج ملے گا، آج ملے گا، آج میرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ یعنی اس کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے کہ آج میرے لیے بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ اپنے دل میں ایک یقین کر کے آتا ہے کہ آج میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، آج میرے لیے بادشاہ کا دروازہ کھول دے گا اور میری حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ تو اس سے کئی گنا زیادہ بلکہ زمین اور آسمان اور پوری کائنات کا بادشاہ ہمارا رب خدا اور اللہ ہے، تو رب کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر کسی انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور اس سے دعا مانگی اور فوراً اسے مل گئی تو وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے اب دور چلا گیا، وہ اب رب کے پاس نہیں آئے گا، وہ خدا کے پاس نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو روک کر کے اپنے بندے کو اپنے سے قریب کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے تو آ، روز آ، مجھے یاد کر، میرے سامنے گڑ گڑا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، سامنے گڑ گڑا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو صبر دے دیتا ہے، اسے صبر عطا کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کسی مصیبت میں، پریشانی میں یا کسی چیز کے حاصل کرنے میں بے چین ہے اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بڑا پریشان ہے اور اس کو چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے تو اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، رب کے سامنے گڑ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیتے ہیں کہ میرے بندے یقیناً تیرے کو اس چیز کی ضرورت ہے اور تجھے اس چیز کی حاجت ہے اور تو مجھ سے مانگ رہا ہے، لیکن میری مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تجھے یہ چیز ابھی نہیں دوں گا، اس کے بدلے میں تجھے کوئی چیز عطا کر دوں گا، یا میں تجھے کل قیامت کے دن اس کا ثواب دے دوں گا، یا اس کے بدلے میں تیرے اوپر دوسری آنے والی پریشانی کو ٹال دوں گا۔ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے یہ چیز ابھی نہیں دے سکتا میں،
तुझे सब्र दे देता हूँ। तो एक दिन ऐसा आता है कि इंसान उस मकसद पर या उस चाहत पर या उस तलब पर या उस हाजत पर सब्र करके बैठ जाता है कि मेरे अल्लाह की मर्जी और मेरे अल्लाह की रजामंदी इसी में है कि मेरे लिए सब्र करने में फ़ायदा है और सब्र करने में मुझे मेरा अल्लाह तबारक व ताला इससे कहीं गुनाह ज़्यादा अज्र सवाब अता करेगा। तो दो चीज़ें जो इंसान की मसलियत के तकाज़ की बुनियाद पर अगर वो चीज़ तुझे नहीं मिली, कोई बात नहीं, मैं तुझे अपनी तरफ से सब्र दे दूंगा और उस सब्र की बुनियाद पर तू अपनी ज़िंदगी गुजार लेगा और फिर कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा और लोग नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे और उस वक्त तू अपने इस सब्र के फल को हासिल करेगा। जो तू दुनिया में मांग रहा था, मैं तुझे आखिरत में दे दूंगा और इससे कहीं गुना ज़्यादा अज्र मैं तुझे देकर रहूंगा। यह अल्लाह का वादा है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें दुनिया के अंदर बेसब्र नहीं होना चाहिए और मैं अल्लाह तबारक व ताला से आप सभी के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आप सभी की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आपकी अल्लाह ताला आपकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।